الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر میں آپ کو پرنور صبح نور کے ساتھ دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، محبت فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرا جگر گوشہ ہے، اسے تکلیف دینے والی چیز مجھے تکلیف دیتی ہے اور اسے مشقت میں ڈالنے والا مجھے مشقت میں ڈالتا ہے۔ جناب تمام مائیں، بہنیں، بیٹیاں تو آج ہمارے ساتھ ضرور جڑی رہیں، کیونکہ عقیدتوں کے جہاں میں رفعتوں کے آسمان پر مقام و مرتبہ کی سب سے بلند ترین منزل پر ایک ایسی ہستی جو جانے کائنات ہے، جو اپنے منصب میں سیدہ کائنات ہیں، جو زوجہ مولا کائنات ہیں، جنتی نوجوانوں کے سرداروں کی جو ماں ہیں اور رہتی دنیا تک جن کی ہستی ہر امتی کے لیے دارالامان ہے، جو خاتون جنت ہیں، جو شہزادی کونین ہیں، جو تاجدار کائنات کے دل کا چین ہے، جو سیرت و کردار اور اپنے تمام ہی اطوار میں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عکس جمیل ہیں، جنہوں نے چاہا ہوتا تو اس کائنات کے سارے خزانے ان کے قدموں میں ہوتے، جنہوں نے چاہا ہوتا تو آسائشوں کے انبار لگے ہوتے، مگر جانے کائنات کی جان کا فخر محمدی تھا، جن کا باطن مصفہ و مجلہ و سرمدی تھا۔ سیدہ کائنات ناظرین وہ بلند مقام ہستی ہیں جو اپنے بابا جان کے کردار کے حسین ترین سانچے میں ڈھلی ہوئی تھیں، جن کا چلنا اپنے بابا جان جیسا، جن کا اٹھنا اپنے بابا جان جیسا، جن کا بیٹھنا اپنے بابا جان جیسا، جن کا کھانا اپنے بابا جان جیسا، جن کا پینا اپنے بابا جان جیسا، جن کی گفتار اپنے بابا جان جیسی، جن کا کردار اپنے بابا جان جیسا، جن کا تبسم اپنے بابا جان جیسا، جن کا تکلم اپنے بابا جان جیسا، جن کا ظاہر اپنے بابا جان جیسا، جن کا باطن اپنے بابا جان جیسا، جن کا حسن و جمال اپنے بابا جان جیسا، جن کا ہر ایک کمال اپنے بابا جان جیسا۔ سیدہ کائنات وہ پاک، منور، محترم، محتشم ہستی ہیں ناظرین کہ جن کی راتیں اپنے بابا جان جیسی، جن کی تمام عادتیں اپنے بابا جان جیسی، جن کی چاہتیں اپنے بابا جان جیسی، جن کی تمام ہی عبادتیں اپنے بابا جان جیسی، جن کی ساری دعائیں اپنے بابا جان جیسی، جن کا زہد اپنے بابا جان جیسا، جن کا تقوی اپنے بابا جان جیسا، جن کا فقر اپنے بابا جان جیسا، جن کا صبر اپنے بابا جان جیسا، جن کا شکر اپنے بابا جان جیسا، جن کا ایک عمل اپنے بابا جان جیسا، کہ ناظرین کرام سیدہ کائنات کردار کا وہ حسین ترین شاہکار ہیں، جن کی پاک سیرت دنیا کے ایک انسان کے لیے رہنما و رہبر ہے، کہ یہ وہ ہستی ہیں جن کی ولادت کو قرآن میں بیان کیا گیا، یہ وہ ہستی ہیں جن کی تربیت محبوب رب العالمین کے مبارک سائے میں ہوئی، یہ وہ ہستی ہیں جو ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا پرتاؤ عکس جمیل ہیں، یہ وہ ہستی ہیں ناظرین جو خود سیدہ کائنات ہیں، یعنی جنتی عورتوں کی سردار ہیں، یہ وہ ہستی ہیں جن کے بابا جان انبیاء کے امام ہیں، جن کے شوہر ولیوں کے امام ہیں، جن کے شہزادے جنتی جوانوں کے امام ہیں، جو نسل اسماعیل علیہ السلام میں 11 ائمہ کی ماں جن کے شوہر اول امام ہیں۔ ناظرین کرام یہ وہ ہستی ہیں جو بچپن ہی سے اپنے بابا جان کے جسم اتھر سے اوجڑی ہٹا کر ناموس رسالت کی محافظہ بنی، یہ وہ ہستی ہیں جن کی محبت فقط عام باپ اور بیٹی کی محبت نہ تھی، بلکہ یہ محبوب رب العالمین کی اور سیدۃ النساء العالمین کی محبت تھی، کہ شیب ابی طالب کے 3 برس کے مصائب سے لے کر میدان مباہلہ تک اور میدان مباہلہ سے لے کر اپنی آخری سانس تک اپنے بابا جان کی ناموس کی محافظت اور مسلسل اسلام کا دفاع کرتی رہیں، یہ وہ ہستی ہیں ناظرین جن کی توقیر، جن کی عزت کا وہ حسین منظر بھی کائنات نے اس سے پہلے نہ کبھی دیکھا تھا، نہ اس سے پہلے کبھی دیکھے گی،
کہ جانے کائنات جن کو اپنی جان فرمائیں، اپنے جگر کا ٹکڑا فرمائیں، جن کی محبت کو اپنی محبت اور جن کی تکلیف کو اپنی تکلیف فرمائیں، یہ وہ ہستی ہیں ناظرین جن کے پردے اور عصمت و طہارت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیات بنا دیا۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کے احترام کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے پروٹوکول سے سجا دیا۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کی خدمت گزاری کے لیے اللہ نے آسمان سے فرشتوں کو اتار دیا۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ پوری رات ایک ہی سجدے میں سمٹ جایا کرتی تھی۔ یہ وہ ہستی ہیں ناظرین جو خوف خدا میں بے انتہا لرزا کرتی تھی۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کے بابا جان کے پاس کائنات کے سارے خزانوں کا اختیار تھا، مگر پھر بھی سیدہ کائنات کی ذات میں کنات بے شمار تھا۔ یہ وہ ہستی ہیں ناظرین جن کے مبارک چہرے کو سرور دو جہاں اپنی چشمان مبارک میں بسا کر کسی سفر پر روانہ ہوا کرتے تھے۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کے نورانی چہرے کو مدینہ پاک میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے دیکھا کرتے تھے۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کو تاجدار کائنات سونگا کرتے تھے، جن کو محبت سے چوما کرتے تھے۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کا امام الانبیاء کھڑے ہو کر استقبال کیا کرتے تھے اور اپنی نشست کا جن کے لیے اہتمام کیا کرتے تھے۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کی بارگاہ میں عرشی و فرشی صبح و شام سلام کرتے ہیں۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کے شہزادوں کے لیے فرشتے جھولا جھلانے کا باقاعدہ اہتمام کرتے ہیں۔ یہ وہ ہستی ہیں ناظرین جن کے شہزادوں کو جبرائیل سدرہ سے آ کر کشتی کھلاتے ہیں۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کا تقدس اور احترام قرآن کے الفاظ بتلاتے ہیں۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کی سخاوت پر قرآن کی آیات گواہ ہیں۔ یہ وہ ہستی ہیں جو مجسم لفظ کوثر کی حقدار بنی۔ یہ وہ ہستی ہیں جو عصمت و طہارت کی شاہکار بنی۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کی نسلوں نے دین کی محافظت کا علم بلند کر کے ہمیشہ اپنے بابا جان کی امت کی رہنمائی فرمائی۔ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے عورت کو عزت و وقار کی چادر پہنائی۔ یہ وہ ہستی ہیں ناظرین جن کے جنازے سے عورت پردے میں سمٹ آئی۔ یہ وہ ہستی ہیں سیدہ پاک وہ ہستی ہیں جن کی عقیدت و محبت مودت کے سانچے میں ڈھل کر ناظرین بخشش کے پروانے لاتی ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کی آل بھی ہر ایک غلام پر اپنا خاص کرم فرماتی ہیں۔ یہ وہ ہستی ہیں ناظرین بس مجھے کہنے دیجئے کہ محشر کا ہنگامہ ہوگا، منادی پکار کے کہے گا کہ آئے اہل محشر اپنے سروں کو جھکا لو کہ سیدہ کائنات 70,000 کنیزوں کے جھرمٹ میں گزرنے والی ہیں۔ یعنی یہ وہ ہستی ہیں جن کے ہر پروٹوکول کا اعلان اس طرح کیا جائے گا کہ ان کے ادب میں تمام اہل محشر کی نگاہوں کو جھکانے کا حکم دیا جائے گا۔ آئیے صاحب خاتون جنت سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں ہم سب یعنی دیکھنے والے اور ذکر کرنے والے چلتے ہیں، اور سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی خاندانی فضیلت تو ہم کیا بیان کریں گے، بس اپنا حصہ ڈالیے اس میں، اور آپ سلام اللہ علیہا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو تحفہ خداوندی خاص طور پہ میں چاہوں گا کہ سورہ کوثر کی روشنی میں آغاز فرمائیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جز اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلو۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک کومنٹ آپ کے انٹرو پہ دینا چاہتا ہوں۔ سر وہ کسی نے کہا تھا اور جامی صاحب اس کو بڑا انجوائے کریں گے، اس کے لبوں میں کوٹ مٹھن کی مٹھاس تھی۔ اللہ اللہ۔ اس کے لبوں میں کوٹ مٹھن کی مٹھاس تھی۔ اللہ اللہ۔ اور کافی بھی گا رہا تھا وہ خواجہ فرید کی۔ اللہ 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 اللہ۔ آپ نے جس انداز میں سیدہ کونین کو ٹریبیوٹ پیش کیا ہے، یقین جانیے ایک ایک جملہ اپنی جگہ پر ایک مکمل کتاب کی حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ اللہ، بس وہ قبول فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے اور ہمارے سامعین و ناظرین کے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ ہم ان ہستیوں کا ذکر کرنے اور سننے کا شرف پاتے ہیں کہ جو موضوع قرآن ہیں اور موضوع صاحب قرآن، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، جس کو اللہ رب العالمین نے اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عزتوں سے، افتخارات سے، عظمتوں سے اور رفتوں سے نوازا ہے۔ میں خاندانی آپ کے جو عظمت و شرف ہے اس پر مختصراً دو روایتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی صحیح مسلم سے ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خاندانی عظمت و شرافت کا ایک تعارف کرواتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، کہ یہ سلیکشن اللہ کی ہے، یعنی یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس کے ہر معاملے کی سلیکشن اللہ خود فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے کب پیدا ہونا ہے،
کیسے پیدا ہونا ہے, نام کیا رکھے جانے ہیں, ان کے مقام کیا ہونے ہیں, ان کی ڈیوٹیز کیا کیا ہونی ہیں. تو اس خاندان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اولاد اسماعیل سے کنانہ کو چنا, پھر کنانہ سے قریش کو چنا, پھر قریش سے بنی ہاشم کو چنا, وَاصْطَفَانِي مِن بنی ہاشم, اور پھر بنی ہاشم سے مجھے چنا. سبحان اللہ. یہ صحیح مسلم ہے. اور ترمذی میں سیدہ کونین کے آباء و اجداد کے اس خوبصورت اور عظمت والے خاندان کا تعارف آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں فرمایا, خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم فرقتن ثم جعلہم قبائل فجعلنی فی خیرہم قبیلتن ثم جعلہم بیوتن فجعلنی فی خیرہم بیتن وفی خیرہم نسبن. یعنی آپ شروع ہو جائیں اوپر سے, مین کاسٹ, سب کاسٹ, آگے پھر قبیلہ, آگے پھر گھر, آگے پھر بابا, جو آپ نے بار بار بابا کے ساتھ ان کی ریزمبلنس بیان کی ہے نا, ہر جگہ پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رب کی اس کائنات میں جو بیسٹ مقام تھا وہ رب نے میرے خاندان کو عطا کیا. سبحان اللہ. وہ میری آل اولاد کو عطا کیا. سبحان اللہ. سبحان. سورہ کوثر کے حوالے سے قربان جاؤں, قرآن مجید کی سب سے بڑی, سب سے چھوٹی سورت اور کائنات کے لیے سب سے بڑا چیلنج, وہ جو قرآن نے کہا نا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, میں قربان جاؤں رب ذوالجلال نے قیامت تک کی انسانیت کو جن 3 آیتوں پر مشتمل سورت سے چیلنج کیا ہے نا کہ لاؤ اس جیسی کوئی سورت, وَدُوا شُهَدَاءَكُمْ, بلا لو اپنے مددگاروں کو, فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا, نہیں کر سکو گے, ہرگز نہیں کر سکو گے. سبحان اللہ. کبھی ہم غور کریں کہ اس سورت کا مضمون کیا ہے. اس سورت کا مضمون عظمت سیدہ کونین. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. آپ رب ذوالجلال نے کون سا مضمون منتخب کیا. سبحان اللہ. سبحان. مجھے یہاں پر ویسے تو امام بیضاوی نے بھی اور امام صاحب روح المعانی علامہ علوسی نے بھی, انہوں نے بھی اس روایت کا یہی معنی بیان کیا ہے, لیکن میں لفظ پڑھنا چاہتا ہوں امام فخر الدین رازی کی مفاتیح الغیب سے. ٹھیک. انہوں نے انا اعطیناک کل کوثر کا معنی کیا بیان کیا, فرمائیے. الکوثر کے امام فخر الدین رازی نے 15 معنی بیان کیے. 15 معنی. اچھا ٹھیک. اور اگر آپ دیگر تفاسیر کو دیکھیں تو امام طباطبائی نے اپنی تفسیر المیزان میں 26 معنی بیان کی ہیں. لیکن یہاں پر امام فخر الدین رازی نے جو تیسرا معنی بیان کیا, انہوں نے کہا کہ انا اعطیناک الکوثر, یہ جو رب ذوالجلال نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو کوثر عطا فرمائی ہے نا, اس کوثر سے مراد کیا ہے, اولادہ, سیدہ کونین کے ذریعے حضور کو ملنے والی آپ کی اولاد اطہار. سبحان اللہ. آپ کی اولاد اطہار, وہ اس سے مراد ہے. انہوں نے آگے جملے بڑے خاص کہے, ان کا یؤتیہ نسلا یبکون علی مر الزمان. ان کا رب ذوالجلال نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سیدہ کے ذریعے سے ایسی اولاد عطا فرمائی ہے کہ قیامت تک کے زمانے گزرتے رہیں گے, لیکن وہ اولاد جو ہے وہ بڑھتی رہے گی, ختم نہیں ہوگی. انہوں نے کہا پھر 2 انہوں نے کویسچن کیے, ان کا انظر, دیکھو ذرا, کم قتلا, کتنے لوگوں کو تہہ تہ کیا گیا اس اولاد میں سے. یعنی آپ ذرا دیکھیے کہ 2 شہزادے تھے نا, حسنین کریمین, بالکل, اور پھر ان سے آگے تھوڑے سے شہزادے بڑھے تو کربلا میں 18 کے لگ بھگ شہزادوں کو جو ہے شہید کر دیا گیا. پھر بنو امیہ میں بنو عباس نے ہر دور میں انہیں مٹانے کی کوشش کی, لیکن عباسی خلفاء نے جو ظالم اموی خلفاء تھے انہوں نے مٹانے کی کوشش کی, لیکن ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ان میں اضافہ ہوتا گیا. اور انہوں نے امام رازی نے مثالیں کیا دی, انہوں نے کہا تمہیں اس کوثر کی گود میں کھیلتے ہوئے امام باقر نظر نہیں آتے, امام جعفر صادق نظر نہیں آتے, امام رضا نظر نہیں آتے, نفس زکیہ نظر نہیں آتے. اس وقت میں ایک تحقیق پڑھ رہا تھا, پوری دنیا میں انہوں نے کہا کہ اگر ہم بہت محتاط ہو کے بھی بیان کریں نا تو ان کا 35 ملین سادات موجود ہیں. سبحان اللہ. 35 ملین, 3 کروڑ 50 لاکھ سادات موجود. سبحان اللہ. یہ ہے انا اعطیناک الکوثر, جو رب نے اپنے محبوب کو سیدہ کے ذریعے عطا فرمایا. یعنی ہر لمحہ اس کائنات کے اوپر سرکار علیہ السلام کی آل کا سایہ موجود ہے الحمدللہ. بے شک ایسی ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. اب ذرا آئیے, چونکہ اتنی خوبصورت تمہید اس وقت نوری صاحب آتے تو ویسے ہی نور ہو جاتا ہے, تو آئیے ذرا سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں کہ سیدہ کائنات کے جو فضائل قرآن پاک کی مختلف آیات کی روشنی میں وہ ذرا اپنے سننے والوں کو فرمائیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح محترم نوری سے بہت خوبصورت انداز سے گفتگو کر رہے تھے، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اجتباء و انتخاب کا قدرت الہیہ کا انوکھا رنگ ہیں. واہ واہ. ذرا ان کے فضائل جو قرآن نے بیان کیے ذرا دیکھیں. سب سے پہلے بندے کا دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کا ظرف واہ. کس خمیر سے گوندا گیا ہے. کیا تو ان کے ظرف کو اور جوہر کو جو طہارت ملی، اس طہارت کو قرآن نے باقاعدہ مینشن کر کے بیان کیا. واہ. صرف بیان کرنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ طہارت جو ہے نا، اور یہ جو تقوی ہے، اس کا دین اسلام کے اندر بہت گہرا کردار ہے. بے شک. جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں سیدہ فاطمہ الزہرا کا فیض ملے، وہ اپنی زندگی میں تقوی اور طہارت کو لازماً پیدا فرمائیں. کیا اچھا جملہ ہے. یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یعنی ان کی طہارت کا باقاعدہ مبالغے کے ساتھ تذکرہ فرمایا. وجہ اس کی یہ تھی کہ یہ دین کے اندر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ایک معیار سیٹ کر کے جا رہے ہیں. اب جن لوگوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو دیکھنا ہے، ان کی پرورش کو دیکھنا ہے، ان کے مسائل کو دیکھنا ہے، برتاؤ کو دیکھنا ہے، تو اسوہ محمدی کا یہ سارا رنگ حضرت فاطمہ الزہرا کی شکل میں ہی نظر آئے گا. سبحان اللہ. اچھا پھر دیکھیں قرآن کہتا ہے جی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. تبلیغ دین پر کوئی اجر نہیں مانگتا، لیکن قرابت داری کی محبت مانگتا ہوں. واہ. یا مودت رسول اللہ، مانگتا اس کی ہوں. کیا بات ہے؟ قرابت داری کی محبت کیوں مانگ رہے ہیں؟ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو میرے قرابت دار ہیں، یہ میرے دین کے عمل کے معیار کی ایک سیٹنگ ہے. واہ. تو یہ جو ہے نا انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگوں کو جب تم ڈھونڈنے نکلو گے تو ان انعام یافتہ میں صدیقین آئیں گے، شہداء آئیں گے، صالحین آئیں گے، انبیاء آئیں گے. تو یہ صدیقین سے شہداء تک کے رنگ آپ کو میرے مودت اہل القربہ میں بھی نظر آئیں گے. واہ واہ واہ. تو اس لیے تم سے محبت مانگ رہا ہوں تاکہ تم میرے دین کو صرف تھیوری نہ سمجھتے رہو، اس کے پریکٹیکل کو بھی ہمیشہ سامنے رکھنا. کیا کہنے. یہ دین کا پریکٹیکل ہے. کیا کہنے. جتنا تم ان کے قریب رہو گے تو اتنا میں خوش رہوں گا. کیا کہنے. پھر آپ نے دیکھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو جو قرآن نے اعزاز دیا، وہ محافظ توحید بھی ہیں. واہ واہ. آپ کو پتہ ہے کہ یہ نجران کے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ابن اللہ کا معاملہ لے کر آپ سے باقاعدہ وہ الجھتے رہے. آپ نے بڑی حکمت کے ساتھ سمجھایا وہ کلمات اللہ بھی ہیں، وہ امر اللہ بھی ہیں، وہ روح اللہ بھی ہیں، وہ ابن اللہ نہیں ہیں. جب ان کی شدت بڑھ گئی اور اتمام حجت ضروری تھا، پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس مبہلے میں اتمام حجت کے لیے توحید کے مخالفوں کو ہمیشہ رد کرنے کے لیے اور تباہ کرنے کے لیے جن نفوس قدسیہ کے ساتھ آپ جا رہے تھے، ان میں ایک حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا. سبحان اللہ. یعنی بچپن میں آپ محافظہ ناموس رسالت بنی اور اس موقع پہ جو ہے آپ محافظہ توحید بنی. پھر آپ نے دیکھا کہ اس سے بڑا اور کیا اعزاز ہوگا. ان اللہ و ملائکتہ سبحان اللہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ پر سلام کرنا تو ہم سیکھ گئے ہیں، آپ پر یہ درود پڑھنا ہم کیسے کریں؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی بتا کر اپنے نام کے ساتھ اپنی آل کا نام رکھ کے حضرت فاطمہ کو درجہ اول میں رکھا. سبحان اللہ. جب تم مجھ پر درود پڑھو گے تو میری بیٹی فاطمہ الزہرا کو میرے ساتھ رکھنا. ڈاکٹر صاحب سلسلے کو ذرا آگے بڑھائیے. کسی بھی شخصیت کسی بھی کریکٹر کی ہم بات کریں تو ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ اس کے کردار کی جو ریفلیکشن ہے وہ عموماً القابات میں لوگ ڈھال دیا کرتے ہیں.
اور القابات یوں کہہ لیجئے کہ کردار کو ریفلیکٹ کیا کرتا ہے، کوئی بھی لقب ہوگا وہ کردار کو ریفلیکٹ کرے گا۔ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے القابات بے شمار ہیں، اور ہر لقب اپنی جگہ اتنا جامع اور ایسا کمال ہے صاحب کہ آپ کی پوری شخصیت جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ اس ایک لقب کے اندر جو ہے وہ سمو دی گئی ہے بالکل۔ تو ذرا آپ کے جو عظیم ترین القابات ہیں اس روشنی میں گفتگو فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صاحب بہت شکریہ، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس کی توفیق سے ہم سیدہ کائنات کی شخصیت کے حوالے سے، آپ کے مناقب کے حوالے سے گفتگو کے لیے بیٹھے ہیں۔ جناب صاحب سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی شخصیت کے جس پہلو کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، بلا شبہ آپ کی شخصیت کے جتنے محاسن ہیں وہ لاتعداد ہیں، اور کسی بھی شخصیت کے القاب کا زیادہ ہونا اس شخصیت کے اوصاف کی کثرت کی دلیل ہوتا ہے۔ واہ واہ۔ تو سیدہ کائنات کے جو خطابات ہیں، آپ کے جو القاب ہیں، جب اب ان کو ہم دیکھتے ہیں تو آپ کی شخصیت کی مختلف جہتیں ہمارے سامنے آتی چلی جاتی ہیں۔ درست۔ خود اسم پاک سے دیکھیں، فاطمہ، آپ سے نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا کیونکہ اس نے اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچا لیا، واہ 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 واہ۔ اپنے اہل کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ واہ۔ تو محفوظ ایون محبین بھی جو ہیں صاحب وہ بھی ظاہر محفوظ جو ہیں۔ آپ کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں وہ کشتی نوح کے سوار ہیں، واہ واہ واہ۔ اور کشتی نوح کے سوار کبھی ڈوبتے نہیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اب زہرا آپ کا اسم پاک ہے، روشن چہرے والی، روشنی والی شخصیت، اور ایک آپ کے القاب میں سے کمال لقب ہے ام ابیہا۔ ام ابیہا کا مطلب کیا ہے؟ اپنے باپ کی ماں۔ کیسا یونیک لقب ہے! اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کمالات ہیں وہ ریفلیکٹ ہوتے ہیں سیدہ کائنات کی ذات کے ذریعے سے، سبحان اللہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کا کمالات کا تسلسل ہے سیدہ کائنات کی ذات کے ذریعے سے۔ تو یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کہاں سے چلتی ہے؟ سیدہ کائنات سے چلتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کوثر بھی آپ کے القاب میں سے ایک لقب ہے، اور کوثر جو نصب اتنا جامع لقب ہے، یہ سائملٹینیسلی سیدہ کائنات کی ذات کے حوالے سے بھی اور امت کے حوالے سے بھی ہے۔ ہاں وہ کوثر خیر کثیر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اللہ رب العزت نے سیدہ کائنات کو خیر کثیر بنایا۔ سبحان کہ جب کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ ہرزہ سرائی کی تو اس کا جواب سیدہ کائنات کی صورت میں عطا کیا، اللہ کہ وہ ہرزہ سرائیاں کرنے والے تو ختم ہو گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل قیامت تک موجود رہے گی، سیدہ کائنات سے چلنے والی آل۔ اور دوسری بات کہ وہ کمالات خیر کثیر جو آپ سیدہ کائنات کی ذات میں موجود ہیں وہ امت کے لیے بھی آگے چل رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صوفیاء کے ہاں سیدہ کائنات کی ذات کا تذکرہ اتنا زیادہ ہے۔ میں ایک ریفرنس جان دوں گا، ہاں فرمائیے۔ حضرت خواجہ محمد عبد الرحمن چھوروی علیہ الرحمن، جنہوں نے 30 پاروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پہ درود شریف لکھا، اس کے آخری پارے میں سیدہ کائنات کے 99 کے قریب القابات بیان کیے۔ 99 نہ صرف یہ بیان کیے بلکہ اپنے وابستگان کو اس کا ورد کرنے کی تلقین کی کہ تمہارے اندر بھی یہ اوصاف پیدا ہوں۔ واہ 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 واہ۔ سیدہ کائنات کے القاب کو دہراتے رہو، واہ، اپنی بچیوں کو، اپنی خواتین کو ان القاب کو دہراتی رہیں، کیا اچھی بات، تاکہ ان کے اندر یہ کردار پیدا ہو۔ کیا اچھی بات۔ جو نا سب صورتحال یہ ہے، جو میڈیسنز ہیں ان کی تعداد ہزاروں لاکھوں میں ہے، پیشنٹ کو وہی میڈیسن دی جاتی ہیں جس سے اس کو شفا ملے۔ واہ واہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ سیدہ کائنات کے ان گنت القابات میں سے 3 ایسے القاب ہیں جن کا آج ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ فرمائیے۔ پہلا، ہاں، آپ سے ارشاد فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، واہ، بعض روایات میں فاطمہ تو مضغۃ منی، فاطمہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے۔ ہاں ہاں، اس کو یاد کرنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس کی لاجک سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور آپ نے فرمایا میرے صحابہ مجھے یہ بتاؤ خواتین کے لیے کیا بات سب سے زیادہ بہتر اور فائدہ مند ہے؟ سیدنا علی مرتضیٰ بھی تشریف فرما تھے، آپ خاموشی سے اٹھے اور گھر چلے گئے اور سیدہ کائنات سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا ہے خواتین کے لیے کیا سب سے بہتر ہے، تو آپ خاتون ہو، آپ بتاؤ۔ سیدہ کائنات نے کمال جواب دیا، کیا؟ جس کی وجہ سے اس لقب کو آج بار بار دہرانے کی ضرورت ہے۔ وہ کیا؟ سیدہ کائنات نے فرمایا خواتین کے لیے سب سے بہتر یہ ہے نہ مرد ان کو دیکھیں نہ وہ مردوں کو دیکھیں۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ سیدنا علی مرتضیٰ واپس سے جواب دیا، تو آپ سے فرمایا تو یہ جواب آپ نے کہاں سے لیا؟ تو علی مرتضیٰ نے فرمایا فاطمہ سے، آپ نے فرمایا فاطمہ نے یہی جواب دینا تھا کیونکہ فاطمہ تم بضعۃ منی، فاطمہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے۔ واہ واہ واہ، اس نے سراپا حیا ہی ہونا ہے، اور جو بات اس نے کہنی ہے اس سے حیا کی تعلیم۔ کیا اچھا پیغام ہے، کیا اچھا پہلا پیغام۔ یہ۔ دوسرا کیا، اللہ رب العزت نے آپ کو سراپا عصمت بنایا، واہ واہ واہ، اور اس امت کی ایک ایک بچی کے لیے، ایک ایک خاتون کے لیے نمونہ بنا دیا واہ، کہ اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ کردار کیسا ہونا چاہیے، بے داغ کردار، تو سیدہ کائنات کو دیکھیں۔ واہ واہ واہ، کیا۔ اور تیسرا لقب جس کی طرف بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ ہے بتول۔ بتول، آپ بتول ہیں۔ بتول کا مطلب کیا ہے؟ سب سے کٹ کے خدا کا ہو جانا۔ ہائے ہائے ہائے۔ اور میں یہاں علامہ کو کوٹ کرنا چاہوں گا، علامہ فرماتے ہیں کہ اگر پندے از درویش پذیری ہزار امت بمیرت تو نمیری،
میری ایک نصیحت پکڑ لے، ہاں وہ کیا؟ پوری دنیا ہر قوم تباہ ہو جائے گی، تو تباہ نہیں ہوگا۔ ہاں ہاں وہ نصیحت کیا ہے اس امت کی خاتون، نصیحت یہ ہے بطول باش و پنہا شوزی اثر کہ در آغوش شبیر بگیری، بطول بن جا، بطول بن جا آہا۔ اور اس دور کی آنکھوں سے چھپ جا، واہ 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 واہ، تاکہ تیری گود میں اللہ شبیر کو اتار دے۔ کیا کہنا، کیا کہنا۔ اس نسل کو اگر شبیر پیدا کرنے ہیں، حسن اور حسین پیدا کرنے ہیں، تو سیدہ کائنات کے بطول کے کردار کو دہرانا ہوگا، کیا اور اسے زندہ کرنا کیا ہوگا۔ کہنا، کیا کہنا۔ اب ذرا فرمائیے نوری صاحب، کیا مطلب بات نکل آئی؟ ویسے یہ تو موضوع ہی کچھ ایک سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، فضائل سیدہ کائنات کی، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے۔ جنید بھائی، آپ نے ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے کی تقدیس کا ذکر تو کیا ہے، لیکن ساتھ میں لوگوں کو اس بات پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ جو کتوں اور بلیوں کے حقوق کی بات کرنے والے ہیں، میں صرف ایک کومنٹ اس پہ دے کے تو اپنے سوال کی طرف آنا جناب جناب جناب، کہ تم جو انسانوں کی تہذیب لیے پھرتے ہو، تم جو انسانوں کی تہذیب لیے پھرتے ہو، تم سا وحشی کوئی جنگل کے درندوں میں نہیں۔ درست، جس طرح درندگی وہاں کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور اس درندگی میں بھی ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، چونکہ ان کے لیے رول ماڈل، وہ امام زین العابدین نے کیا کہا تھا کہ مدینہ سے لے کے کوفہ تک، کوفہ سے لے کے کربلا تک، کربلا سے لے کے شام تک، شام سے لے کے واپس مدینہ طیبہ تک، میری پھپھو جان سیدہ زینب کی تہجد بھی قضا نہیں۔ کیا کہنے، کیا ہمارے رول ماڈل یہ ہیں، ہمارے یہ رول ماڈل ہیں، تو بے پردہ کیسے نظر آ سکتے ہیں؟ اور آپ ایک جملے کی اگر مجھے اجازت دیں کہ میگن رائس جو امریکن ٹک ٹاک اسٹار ہے، بہت بڑی ٹک ٹاک اسٹار ہے، اور ایلیکس، ان دونوں نے اسی استقامت کی وجہ سے خواتین کی جو ہے اسلام قبول کیا، الحمدللہ، اسی ڈیوریشن، الحمدللہ۔ یہ اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا، انشاءاللہ العزیز یہ قربانیاں رنگ لائیں گی، اور اس کے نتیجے میں امت مسلمہ بیدار ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا، اس تیقن کے ساتھ کہ انشاءاللہ یہ بارگاہ سیدہ کائنات میں ذکر مقبول ہوگا، اور اس تمنا کے ساتھ کہ کل بروز محشر انشاءاللہ سیدہ کائنات ذکر کرنے والوں اور سننے والوں پر اپنا کرم فرمائیں گی۔ کتاب الشفا، تسبیح فاطمہ کی فضیلت، فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر فرض نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھنے سے رزق میں برکت، بدن میں تھکاوٹ اور دور اور پرسکون نیند آتی ہے۔ سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا قول مبارک ہے کہ کھانے کو نماز کے ذریعے ہضم کیا کرو، کیونکہ کھانا کھا کر سو جانے سے اس کھانے کے فوائد حاصل نہیں ہوتے۔ اگر کھانا کھا کر نماز ادا کی جائے تو وہ کھانا اپنی اصل جگہ تک پہنچ جاتا ہے۔ آیات میں بیان ہے طہارت بطول کی، آیات میں بیان ہے طہارت بطول کی، آیات میں بیان ہے طہارت بطول کی، کرتے ہیں پیارے مصطفیٰ عزت رسول کی، کرتے ہیں پیارے مصطفیٰ عزت بطول کی، شب بھر خدا کی یاد میں رہنا تھا ان کا کام، شب بھر خدا کی یاد میں رہنا تھا ان کا کام، نوری بھی دیکھتے تھے عبادت بطول کی، نوری بھی دیکھتے تھے عبادت بطول کی۔
اور وہ پارائے رسول ہے، وہ نقشہ رسول، وہ پارائے رسول ہے، وہ نقشہ رسول۔ امت پہ اس لیے ہے فضیلت بطول کی، امت پہ اس لیے ہے فضیلت بطول کی۔ وہ رحمت جہان سے لیتی ہے رحمتیں، ہر امتی کو ملتی ہے رحمت بطول کی، ہر امتی کو ملتی ہے رحمت بطول کی۔ ساجد پہ خاص لطف ہے رب کریم کا، ساجد پہ خاص لطف ہے رب کریم کا۔ پڑھتا ہے نعت کرتا ہے مدحت بطول کی، پڑھتا ہے نعت کرتا ہے مدحت بطول کی۔ آیات میں بیان ہے طہارت بطول کی۔